ہاں جی پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ تو آج کی سٹوری ہے بھیڑیے اور خرگوش کی سٹوری۔ بھیڑیے نے ایک جو ہے وہ شکرگندی کا کھیت بنایا ہوا تھا۔ شکرگندی کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، شکرگندی کا کھیت بنایا ہوا تھا، اور بھیڑیے کے کھیت سے شکرگندی چرانا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ بھیڑیا بہت دبے پاؤں چلتا ہوا آتا اور چور کو پیچھے سے پکڑ لیتا تھا۔ لیکن خرگوش پھر بھی ہر روز بھیڑیے کے کھیت سے شکرگندی چرا لاتا تھا۔ وہ پہلے ایک بہت بڑی سی ہڈی کھیت میں دبا دیتا، پھر شکرگندیاں اکھاڑ کر اپنے تھیلے میں بھرتا اور ٹہلتا ہوا کھیت سے باہر چلا جاتا۔ بھیڑیے کو بھی شکرگندی کی چوری کا پتہ چل گیا۔ ایک دن وہ چور کو پکڑنے کے لیے بھوسے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر میں خرگوش بھی آ گیا۔ اس نے زمین کھود کے ہڈی دفن کی اور شکرگندی اکھاڑ کر تھیلے میں بھری اور سیٹی بجاتا ہوا چل دیا۔ جو ہی وہ بھوسے کے ڈھیر کے پاس سے پہنچا، بھیڑیا جھٹ سے باہر نکلا اور اس نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ تم میرے کھیت میں کیوں آئے ہو؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں خود نہیں آیا، ہوا تیز تھی، اس نے مجھے اڑا کر تمہارے کھیت میں لا پھینکا۔ بھیڑیے نے پوچھا، پھر تم نے میری شکرگندی کیوں توڑی؟ خرگوش نے معصوم صورت بنا کر کہا، ہوا تیز تھی، میں سہارا لینے کے لیے شکرگندی کا جو پودا پکڑتا وہ جڑ سے اکھڑ جاتا۔ بھیڑیا خرگوش کی چالاکی پر ہنسا اور بولا، یہ شکرگندیاں تمہارے تھیلے میں کیسے آ گئیں؟ خرگوش نے مسکینی سے منہ بنا کے کہا، میں بھی اس پر غور کرتا ہوا جا رہا تھا کہ تم نے پکڑ لیا۔ بھیڑیا چیخ کر بولا، بس بس، اپنی بکواس بند کرو اور کان کھول کر سن لو، آج تمہارا قیمہ پکایا جائے گا۔ خرگوش نے کہا، تم بھی کان کھول کر سن لو کہ میں تمہیں ایک راز بتانے والا تھا جو اب کبھی نہ بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے بھلا؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش ہونٹ پیچھے کر کے بولا، بالکل نہیں بتاؤں گا، بے شک تم میرا قیمہ بناؤ یا میری ہڈیاں توڑ دو یا میری کھال ادھاڑ دو۔ اب بھیڑیے کا انگزائٹی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا پوچھتا خرگوش اتنا ہی انکار کرتا رہا۔ آخر کار خرگوش نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان شکرگندیوں کی خاطر تمہارے کھیت میں آیا تھا؟ یہ بات بالکل نہیں ہے بھیا جی۔ تو پھر؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں ڈائناسور کی ہڈیاں لینے تمہارے کھیت میں آیا تھا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے کھیت میں دفن ہے۔ بھیڑیے نے کہا، میں نے تو کبھی کوئی ڈائناسور نہیں سنا، پتہ نہیں یہاں پہ ڈائناسور کیسے آ گیا؟ تم یہ کیا ذکر لے کے بیٹھ گئے ہو ڈائناسور کا؟ ڈائناسور کیسے ہوتے ہیں؟ خرگوش نے حیرانی سے کہا، ارے تو کیا تم ڈائناسور کا نام نہیں جانتے؟ کیا تم نے ڈائناسور کو نہیں دیکھا؟ بھیا جوان ہڈیوں کو کھا لیتا ہے، جو اپنے سے سینکڑوں گنا طاقتور جانور کو مار گراتا ہے۔ بھیڑیوں کو خرگوش کی باتوں کا یقین نہ آیا۔ خرگوش نے پھر کہا، نہ مانو تمہاری مرضی، اگر مجھے مل گئی تو سب سے پہلے تمہیں مار گراؤں گا، سمجھے؟ خرگوش نے لمبے لمبے سانس لیے اور جلدی سے بولا، اوہ ٹھہرنا ذرا، کیا تمہیں بھی کچھ خوشبو آئی ہے بھیا؟ بھیڑیے نے لمبے لمبے سانس لیے۔ اسے قریب ہی دفن کی ہوئی ہڈیوں کی خوشبو آئی جو صبح خرگوش نے دفن کی تھی۔ وہ دونوں جلدی جلدی زمین کھودنے لگے۔ خرگوش نے اپنے تھیلے میں سب گوند کی ایک شیشی نکالی اور پھر قریب ہی دبی ہوئی ایک بڑی سی ہڈی نکالی اور چپکے سے اس پر گاڑے گاڑے گوند کی شیشیاں ڈھیل دی اور جلدی سے بولا، ارے یہ رہی، میں نے نکال لی ہے۔ بھیڑیا بے صبری سے بولا، لاؤ لاؤ، کہاں کہاں ہے، مجھے دو مجھے دو۔ اس نے خرگوش کے ہاتھ سے ہڈی چھین لی اور چبانے کے لیے اس پر منہ مارا، لیکن اس کے دانت گوند میں گڑ کر جم گئے اور منہ چپک کر رہ گیا۔ غر 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 غر
بھیڑیے نے خرگوش کو مدد کرنے کے لیے پکارنا چاہا، لیکن اس کے منہ سے تو کچھ بھی نہ نکل سکا۔ بیچارہ کبھی ایک ہاتھ سے ہڈی کھینچتا، کبھی دونوں ہاتھوں سے زور لگاتا۔ اس کوشش میں اس کی آنکھیں باہر آ گئی، پسینہ اس کے جسم سے نکلنے لگا۔ آخر ہڈی منہ سے باہر نکل آئی تو بولا، لیکن اس کے ساتھ ہی بھیڑیے کے دانت بھی باہر آ گئے۔ خرگوش جو سب یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اب چپکے سے کھسک گیا۔ تو ہاں جی پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے آپ کو کیا لیسن ملتا ہے؟ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔